اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس اللہ سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے، وہ حقیقت کس چیز کو بتاتا ہے۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہی بات ایک اور کرا، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، یہی بات یہی ہے، الفاظ اور ہیں، الفاظ اور ہیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ، پھر یہی بات وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر یہی بات فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر یہی بات فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہی بات إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا۔ یا اللہ تو بتا حقیقت کیا ہے؟ وہ کہتا حقیقت موت کے بعد ہے، یہاں نہیں ہے، وہ موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الناس النیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی، نصیب والا وہ ہے جو مرنے سے پہلے آنکھ کھول لے، جو مرنے سے پہلے جاگ جائے۔ ایک شیخ یوسف کی موت ہے، ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی انفرادی موت ہے، ایک اس کائنات کی موت ہے۔ موت مقدر ہے، آج فرد مرتے ہیں، ایک دن آئے گا جب زمین مر رہی ہوگی، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب آسمان مر رہا ہوگا، اذا السماء انفطرت، ستارے پھٹ رہے ہوں گے، واذا الكواكب انتثرت، سمندروں میں آگ لگے گی، واذا البحار فجرت اور سجرت، پہاڑ ریزہ ہوں گے، واذا الجبال سیرت، جانوروں کا مالک کوئی نہ رہے گا، واذا العشار عطلت، شیر وحشی جانور شہروں کو بھاگیں، شہری جنگلوں کو بھاگیں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ہر انسان ہر کائنات کا ذی روح اس آواز کو سن کر ایسے خوف کے عالم میں آئے گا کہ ماں ماں ماں، جو اللہ اپنی محبت کی تشبیہ دیتا ہے تو ماں کے ساتھ، کہ میں اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، باپ سے نہیں، ماں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جب وہ آواز آئے گی تو ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے یوں پھینک دے گی، اے مر جاوے میں بچ جاؤں، لیکن آج کہیں نہیں بچنا، سارے تے رندا ہے موت دا آج۔ اوہ شیر کھاڑ بھولا، ہاتھی چنکھاڑ بھولا، عقاب اڑان بھولا، سانپ ہنکار بھولا، بلبل نغمہ بھولی، شاہ اپنی بادشاہی بھولا، وزیر اپنی وزارت بھولا، تاجر اپنی تجارت بھولا، ذمہ دار اپنی زمینیں بھولا، سیاستدان اپنی سیاست بھولا، اور آج ہر آدمی بھاگ رہا ہے کہ میں بچ جاواں، کیوں بچ جاواں، لیکن موت نے یوں گرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ ایک آواز کے ساتھ کلیجے پھاڑ دے گا، زمین پھاڑ دے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ، پھر پہلا آسمان موت، دوسرا موت، تیسرا موت، چوتھا موت، پانچواں چھٹا ساتوں کے لیے موت۔ پھر میرا اللہ کہے گا عرش کے فرشتے مر جائیں، رم اس وقت 4 ہیں، حشر کے دن 8 ہوں گے، یوں گریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل و میکائیل مر جائیں تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، عرش کے نیچے موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے، وہ گیا۔ پھر اللہ جاننے والا ملک الموت سے پوچھے گا کہ کون باقی ہے، تو کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی ہے، نیچے میں نہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مت 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 مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ سب مرے پڑے، کوئی رونے والا نہیں ہے، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی فرصہ دینے والا نہیں ہے آج۔ اور پھر میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو اب میرے سامنے آؤ۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ،
کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، ہے کوئی میرا مقابل سامنے آؤ. ہوئے تو آؤ. پھر اللہ کہے گا این الملوک، وہ بادشاہ کدھر گیا؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر گیا؟ این المتکبرون، وہ متکبر کہاں چلے گئے؟ لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ اور اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلا اللہ بادشاہ ہے. میرے بھائیوں یہ گزرگاہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ گزرگاہ ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. میرے بندو، ساری دنیا کھیل اور تماشا ہے. چند بچے آپس میں کھیل رہے ہوں تو تم کہتے ہو بچے کھیل رہے ہیں. اور کوئی کمپنی بنا کے کاروبار شروع کرے تو اللہ کہتا ہے یہ بھی کھیل رہے ہیں. ادھر کچھ بچے مٹی میں کوٹھے بنا رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں کھیل رہے ہیں. اور کوئی یہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں بلڈنگ بنا رہا ہو تو اللہ کہتا ہے یہ بھی کھیل ہی رہا ہے. بچہ پلاسٹک کی گاڑیوں کو بھگا رہا ہے، تم کہتے ہو یہ کھیل رہے ہیں. کوئی لینڈ کروزر کے چکر میں ہے تو اللہ کہتا ہے یہ بھی کھیل ہی رہا ہے. یہ بھی کھیل ہے، وہ بھی کھیل ہے. لعب واللہو، مداری کا تماشا. جنگ کے بازار میں مداری نے ڈوبی بجائی، آؤ بھائی آؤ بھائی انڈے چوزوں کو بچہ کاٹ کے بٹھائیں، بچہ کاٹ کے بٹھائیں. پاگل لوگ اکٹھے ہو گئے. عقل مند نے کہا یہ لوگ تماشا دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. تو میرا رب کہتا ہے تمہاری بادشاہت بھی تماشا ہے، تمہارا فخر، تمہاری بادشاہی، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا عروج، تمہارا زوال، یہ سب تماشا ہے. موت پر پردہ اٹھے گا. جن کا پہلے اٹھ گیا وہ نصیب والے، جو اسی میں مر گئے، لٹ گئے، برباد. بنانے والا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ سے پوچھو یہ دنیا کیا چیز ہے، کہیں ایمان نہ گنوا دینا. چند سکوں پہ ایمان کا سودا نہ ہو جائے، کہیں چند دن کی زندگی پر ہم آخرت کو برباد نہ کر بیٹھیں، کہیں اللہ اس کے رسول کو ہم ناراض نہ کر بیٹھیں. یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها. میرے بندو میں نے دنیا بنائی تھی، میں نے مٹائی ہے، اب دوبارہ جنگ کی زمین کو بچھاؤں گا، پھر تمہیں قبروں سے نکالوں گا. پھر فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. پھر کیا ہوگا؟ کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے ہاں کہ قبریں جو کہ سب پڑھ لیا. اس کے جواب میں کچھ لوگ کہیں گے قبروں سے نکل کر ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا. ہم تمہیں کہتے تھے، تم کہتے جاؤ جاؤ میں نے ڈرایا کرو. مولوی تحقے کا ہم لوگ ڈرائیے رکھ دیں، ڈرائیے رکھ دیں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکش. یہ ہمارا جو ماحول ہے، اللہ آپ پہ بشکش. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکش. میں نے کہا یہ فلسفہ امام حسین کو سمجھ میں نہ آیا کہ اللہ آپ پہ بشکشی. آپ بھی کس گیا، اولاد بھی ساری ذبح کروا دیتی. یہ اللہ آپ پہ بش بڑھائی تھے، ایڈے وڈے کام کرن دی لوڑ کیڑی ہے. رات کو گھنگرو چھنکا رہی ہو ایک عورت اور ایک رات کو مسلح پہ رو رہی ہو، اللہ دونوں کو برابر کر دیتا. ایک شراب کی محفل سجا رہا ہو، ایک ذکر کی محفل سجا رہا ہو، دونوں برابر ہو جائیں. ایک اپنے مال سے لوگوں کا ضمیر خرید رہا ہو، ایک اپنے مال سے اللہ کی رضا خرید رہا ہو، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. ام نجعل
نجعل المتقین کالفجار، میرے بندو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ نیک اور بد میں برابر کر دوں گا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، میرے بندو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مجرم اور محرم میں برابر کر دوں گا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے بھی تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، مجھے تو بتاؤ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ایک عورت کا بال نظر نہیں آتا، ایک باہوں میں باہیں ڈال کے ناچ رہی ہے، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ تو اللہ کا ترازو کہاں چلا گیا؟ ایک کو اللہ نے عزت دی، وہ نیچے جھک گیا، رزق دیا اس نے غریبوں پہ خرچ کیا، ایک کو اللہ نے رزق دیا اس نے شراب کی محفلیں سجا دی، اللہ دونوں کو برابر کر دے گا۔ اتنا انا قانون رب، اللہ آپ پہ بچ کیسے، اللہ آپ پہ بچ کیسے؟ ڈرائی جانتے ہو سنو، ڈرائی جانتے۔ میری تو عادت ہے تو قرآن سے بات کرتا ہوں، میں تو اپنا فلسفہ بیان نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کی کتاب ساتھ ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں۔ میری بات تو میرے منہ پہ مار دو، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے تو سر جھکاؤ، ورنہ یہ گردنیں توڑ دی جائیں گی، یہ سر خاک میں ملا دیے جائیں گے، ملا دیے جائیں گے۔ ہاں ہاں، غرور تھا، سرور تھا، ہٹو بچو کا شور تھا، اور اب یہ اپنا حال ہے کہ لحد کا بھی پتہ نہیں، قبر کتنے گئی ہے یہ پتہ کوئی، قبر کتنے گئی؟ دنیا کا سب سے بڑا فتح کرنے والا چنگیز خان ہے، مجھے اس کی کوئی قبر دکھا، سکندر اعظم یونان کا، مجھے تو اس کی قبر دکھا۔ اللہ کے سامنے جھکو بھائیو، اللہ کے سامنے جھکو، مرنے سے پہلے توبہ کرو، صلح کر لو۔ ہم بڑا مشکل ہے، گھاٹی بڑی مشکل ہے، قبروں سے اٹھایا جا رہا ہے، کچھ چہرے بڑے خوبصورت، یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے بڑے بدصورت، وتسود وجوہ، کچھ قبروں سے نکل کہہ رہے من بعثنا، کس نے اٹھایا؟ مارے گئے۔ دوسرا نے کہا ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے کہا تھا۔ پھر فوج در فوج اللہ کی طرف سفر ہوا ہے، سفر ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، کئیوں کی زبانیں باہر نکلی ہیں پیاس کی شدت سے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، نیک لوگ سواریوں پہ جا رہے ہیں، نافرمان کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ آج فیصلے کا دن ہے، سنو میرے بھائیو، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا، روشنی بھی رہے گی، اندھیرا بھی رہے گا، ظلم بھی رہے گا، عدل بھی ہوگا، عمر بھی چھنکے گا، آنکھ کا آنسو بھی چھلکے گا، حلال بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، یہاں منافقت بھی چلے گی، ایمان بھی چلے گا، رات کے چور بھی ہوں گے، رات کے رونے والے بھی ہوں گے، اپنے اقتدار میں اکڑنے والے بھی ہوں گے، جھکنے والے بھی ہوں گے، ملاوٹ والے بھی ہوں گے، خیانت والے بھی ہوں گے، رونے والے بھی ہوں گے، غرانے والے بھی رہیں گے، اور میرا اللہ سب کو دیکھے گا۔ اور اعلان کیا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک رائی کے برابر میری نظروں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے نفع نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، میں غافل نہیں ہوں، ایک دن کے ان کو مہلت دی ہے، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو موت تک مہلت ہے، پھر میرا اللہ یہ مہلت ختم کر دے گا۔ وہ دن اللہ نے سامنے رکھا ہوا ہے، جو اس کی تیاری کر کے چلتا ہے وہ کامیاب ہے، جو اس کی تیاری نہیں کرتا، اسی چیز کو منزل بناتا ہے، وہ موت کو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں غلط جگہ پر آ گیا، مجھ سے دھوکہ ہو گیا، مجھ سے فراڈ ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، زندگی کا کامیاب طرز یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان جائے، مال جائے، ملک جائے، جو بھی جائے چلا جائے، اللہ ہاتھ سے نہ جائے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے آخری چیز ہے جان اور مال کا لگاؤ اللہ پر۔ لیکن دونوں طرح کے لوگ رہیں گے، حکومت پہ بک جانے والے بھی ہوں گے اور سولیوں پہ چڑھ جانے والے بھی ہوں گے۔ فیصلہ اللہ ایک دن کرنے کے لیے خود آئے گا، یہاں نہیں ہوگا۔ یہاں تو اللہ نے فرعون کو بادشاہ بنا دیا، 400 سال حکومت کرتا رہا،
شمر کی تلوار آل رسول کے خون سے رنگین ہو گئی. شمر جیسا انسان فاتح بن رہا ہے اور اہل بیت کا خون پانی کی طرح زمین پہ بہ رہا ہے. یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ نے پوری کائنات میں سے چنا اور چھانٹا. ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب. ساری کائنات میں سے اللہ نے عربوں کو چھانٹا. ثم تخیر العرب فاختار مضر. پھر اس میں سے اللہ نے عرب کی نسل میں سے مضر کو چھانٹا. ثم تخیر مضر فاختار قریش. پھر مضر میں سے قریش کو چھانٹا. ثم تخیر قریش فاختار بنی ہاشم. پھر اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چھانٹا. جو خاندان ہے جس کو اللہ یوں صفائی کرتا رہا نکالتا رہا جب سب سے خالص، سب سے کامل، سب سے اکمل جمال کمال حسب کی نسب کی ہر شے جب کمال کو پہنچی تو اس میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود ملا. کسی نبی کا خاندانی سلسلہ محفوظ نہیں ہے، موجود نہیں ہے. کسی نبی کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں ہے. ہماری بھی وہ وراثت کی کتابوں میں کچھ 10-12 نام لکھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہاں تھا کچھ پتہ نہیں. 4-5 کے نام آتے ہیں. اس کے آگے ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں کون تھا کہاں مرا. لیکن تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کل کائنات کا اور میرا نبی وہ ایسے خاندان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ہر چیز کو ایسے سورج کی طرح روشن کر کے رکھا ہوا ہے. آپ کا سلسلہ نسب آدم تک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن حميصة بن سلامان بن عوس بن غوث بن حموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابر بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائش بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيش اور بن آدم علیہ السلام. پچاوی صحیح کی کٹی جانا ہے. پچاوی صحیح. ہاں یہ وہ خاندان ہے. وہ شیخ محمد الرسول اللہ نہیں ہے. وہ راجپوت محمد الرسول اللہ نہیں ہے. وہ ارائی محمد الرسول اللہ نہیں ہے. وہ سیال محمد الرسول اللہ نہیں ہے. ہاں وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم وہ آل ہاشم ہے. يرود به الحلاق من آل هاشم وهم عنده في نعمة وفضائل وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. عجب اللہ نے بنایا تھا. دیکھو میں کہتا ہوں ایک چیز میں نے بڑی چنگی لگی تو میری عقل ہوگی، میرا معیار، میری پسند ہوگی، میرے معیار کے مطابق ہوگا. اللہ کا اللہ نے کتھو تولی ہے، کتھو ناپی ہے. لو کان البحر مدادا سمندر سیاہی بناؤ. لو کان البحر مدادا سمندر سیاہی بناؤ. لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ. والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر 7 سمندر بھی سیاہی بناؤ. پھر قلم لے کر پوری دنیا کے انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی،
نبی بھی، رسول بھی، پیغمبر بھی، علماء بھی، سارے بیٹھو اور اللہ کہتا ہوں میں لکھو میں کون ہوں، میں کی ہوں، میری تعریف لکھو بھائی، لکھو بھائی، لکھو بھائی، لکھو بھائی، لکھو بھائی، کیا ہوگا؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے اور تمہارے رب کی تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ اتنے سمندر اور لو پھر بھی نہیں، اور لو پھر بھی نہیں، اور لو پھر بھی نہیں، یہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق ان اللہ خالق الحب والنوى۔ کون اللہ؟ دانے گٹھنے کو پھاڑنے والا۔ کون اللہ؟ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ کون اللہ؟ مردہ سے زندہ نکالے، زندہ سے مردہ نکالے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے۔ انا تؤفکون، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ خالق الاصباح، کون اللہ جس نے صبح کی روشنی کو تمہارے سروں پر قائم کیا؟ کون اللہ؟ وجعل اللیل سکنا وجعل الشمس والقمر حسبانا، جو دن اور رات کا نظام لے کر آیا۔ کون اللہ؟ اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا اللہ۔ کون اللہ؟ الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، هو اللہ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا بادشاہ، له ما في السماوات وما في الأرض، زمین اور آسمان کا بادشاہ، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا پالنے والا، یمسک السماوات والأرض، زمین آسمان کو تھامنے والا۔ وہ کہتا ہے یہ اللہ ہے، یہ اللہ۔ وہ نہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے، تو وہ حبیب کیسا ہوگا جس کو اللہ کہے میرا حبیب ہے؟ یہ کوئی طارق جمیل کی پسند تو نہیں بیان ہوگا، یہ کسی دانشور یا سائنسدان کی پسند نہیں۔ اللہ کہ اے میرا حبیب، میں نے تمہیں حبیب بنایا ہے۔ حبیب صرف ایک چھوٹے سے سطر میں حبیب، خلیل، کلیم، تینوں کا فرق اللہ بتا دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ نے کھول دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے کہا الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعلنی لسان صدق فی الاخرین، کہ اللہ میرا نام اونچا کر دے، میرے بعد میں میرا نام زندہ رہے۔ اللہ نے کر دیا۔ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے لگا تو میرے نبی کو اللہ نے مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا نام بلند کر دیا۔ صرف قرآن سے بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے جنت عطا فرما۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے جنت کی چابی پکڑا دی ہے، تیرے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا۔ میرے نبی نے کہا حرام ہے نبیوں پر جنت جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور میرے بغیر جنت کھل نہیں سکتی۔ سورے جنت کا مجمع جنت کے دروازے پر پہنچا ہوا ہے، 8 دروازے، 8 بند۔ وہ سارے سوچ رہے ہیں جنت میں کیسے جائیں، دروازے بند ہیں۔ تو یہ سارا ایمان والا مجمع اگر اللہ چاہتا تو فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کرنے کے لیے ان کو ادھر بھیجا نہیں۔ سارا مجمع آدم علیہ السلام، بابا جان، دادا جان، اللہ کے نبی، پہلے نبی، پہلے انسان، جنت کا دروازہ کھلواؤ تو بابا آدم فرمائیں گے پترو میں تو کڑوامن جو کا بڑے بڑن جو کہ آپ ہی قد اخرجکم الا خطیۃ ابیکم، تو میری وجہ سے تم نکلے تھے، میں تمہیں اندر کیسے لے جاؤں، کسی اور سے بات کروں۔ تو پھر وہ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان، داؤد، یحییٰ، زکریا، یعقوب، یونس، الیاس، یسع، ذوالکفل، لوط، شعیب، ہود، صالح، سارے انبیاء نام ہے۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جدھر سے تمہارا کام بن جائے گا۔ تو بتاؤ، آپ بتائیں، کہیں گے جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس، وہاں سے یہ دروازہ کھل سکتا ہے، آج کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ تو یہ سارا جنت کا مجمع اللہ کے نبی
نبی کے دربار میں حاضر ہوگا، یا رسول اللہ جنت کا دروازہ کھلوائیں، تو میرا نبی کہے گا انا لہو انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا میں ہی کھلواؤں گا. اگر پھر میں سجدے میں سب رکھوں، تو میں اللہ کی تعریف کروں. پھر میرا اللہ کہے گا یا محمد یا حبیبی ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع، میرے حبیب سر مانگ ملے شفاعت کا قبول ہو. آپ کہیں گے میں عرض کروں گا یا اللہ جنت کا دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو افتتاح کر، فیتا کر، اب فیتا نہیں کرتی شیخ یوسف بھی کرائیں دو سی فیتے بدلی کہیں تو اللہ کہہ رہا ہے تو فیتا کاٹو، تیری تو خیال کروں. تو میرا نبی کہے گا میں تیار. تو ایک سواری جنت سے اڑتی لائے گی، وہ اگر ایسے ہمارے نبی کے آگے اترے گی جیسے جہاز اترتا ہے اور آپ کے سامنے تو آپ اس کے اوپر تشریف فرما، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی ایسے نیچے گر جائے گی. اب یہ رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ کسی بندے کو جوان بڑھنا ہے. یہ رسی اللہ کے نبی نے خود نہیں پکڑنا، ورنہ وہ اوپر ہی وہ ایسے گر جائے گا. تو اس کے گرنے کا مطلب ہے وہ کسی کو جوان بڑھنا ہے، تو کوئی چھوٹا بندہ تو نہیں جائے گا کیا کے کروں. لہذا سارا ایمان والوں کا مجمع پنجیاں سارے پنجوں کا کون ویکھی جا رہے ہیں. بلو ہوں کہیں دے واسطے اعلان ہوتا ہے ویکھی میرے رب کا اعلان ہوگا بلال حبشی کو بالا. سید بھی پیچھے رہ گئے، تو قریشی بھی پیچھے رہ گئے، تو عرب بھی پیچھے رہ گئے، تو عجم بھی پیچھے رہ گئے، تو حبشی تو خود کم ہی کر گیا. لیکن بلال کو بالا میرے نبی نے فرمایا بلال میری سواری کی لگام کو پکڑ گئے، میرے ساتھ ساتھ جنت میں چلے گا. میں دروازے پہ آ کے دستک دوں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کون ہے، تو میں کہوں گا محمد رسول اللہ ہے. وہ کہے گا یا رسول اللہ. اندر سے فرشتہ کہے گا مجھے حکم تھا جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہیں کھولے گا، تو میں آج کھول رہا ہوں. وہ کھولے گا اور میں کہا میں سب سے پہلے داخل ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے، مالدار بعد میں. چاہے جنت بھی ہے، وہ اب تو جنت میں بن چکے ہیں، لیکن مالدار لوگوں کا نمبر بعد میں اور غریبوں کا نمبر پہلے ہوگا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں، رش بڑا ہوگا. کہ ابغونی فی ضعفائکم، مجھے میری امت کے غریب لوگوں میں دیکھنا نہ ادھر ہی کھڑا ہوگا، غریبوں میں کھڑا ہوگا. مالدار بھی جنت میں جائیں گے، اور جو مقام غریب لے جائے گا کوئی مالدار وہ لے جائے تو لے جائے، مال کی کثرت فساد. میرے نبی نے کہا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے. عبد الرحمن بن عوف 10 صحابہ میں سے ایک آدمی ہے. یہ 10 کون ہیں جن کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ. آپ نے ایک دفعہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے کہا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، اور سعید بن زید جنتی ہے. ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ سونے کے سکے دینار و فراست میں چھوڑے. کاغذ کے نوٹ نہیں، بینکوں کا پیسہ نہیں، ذاتی پیسہ، اور 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں اور زمینیں الگ، جائیدادیں الگ. میرے نبی نے کہا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے، لیکن عبد الرحمن میرے سارے ساتھی آ گئے آیا ہی نہیں، تو میں تو تیرے بارے میں پریشان ہو گیا کہ تو کہیں پکڑا نہ گیا ہو. تو عبد الرحمن رونے لگے یا رسول اللہ میں کیوں دیر سے آیا، کہ مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسائے رکھا.
عشرہ مبشرہ کا آدمی، مال کی کثرت، حلال مال، طیب پاکیزہ، اور حساب نے جکڑ لیا، جس کی کمائی میں ظلم ہو، ستم ہو، جھوٹ ہو، سود ہو، خیانت ہو، اس کا کیا حشر ہوگا؟ یہ بڑے تاجر بیٹھے ہیں، سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بینکوں سے نکلو، سود سے نکلو، کہیں بہت بڑی پکڑ ہمارا سامنا نہ کر لے، کہیں بہت بڑے جھٹکے کا ہم شکار نہ ہو جائیں، تھوڑی کھا لو، نیچے آ جاؤ، چھوٹے گھر میں آ جاؤ، لیکن آپ کو اللہ کے اعلان جنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اتنے حوصلے نہ پیدا کرو کہ اللہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، بڑی اوکھی پارٹی ہے۔ ہاں، آپ نے کہا میں سب سے پہلے جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب۔ پھر آپ نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا۔ تو سلمان فارسی نے ایسے گردن اونچی کر کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے جس کو 8 دروازے پکارے گا، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ اور آپ نے کہا عمر، ایک جنت میں محل دیکھا، ایک یاقوت، ایک زمرد، ایک موتی۔ تو میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا فتن من قریش، یا رسول اللہ قریش میں سے ایک جوان کا ہے۔ فذهبت لأدخل، میں آگے بڑھا دیکھنے کے لیے، تو مجھے فرشتے نے کہا انه لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا مقام ہے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان ان لكل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے قریب دیا، پھر کہا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزل في الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو، آمنے سامنے۔ یہ بشارت اور نہیں کسی کو ملی کہ جنت میں تیرے گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت علی رونے لگے، یا رسول اللہ میرا گھر پورا ہو گیا، بس میرے دانے گھر آ گئے۔ پھر ہم نے کہا طلحہ زبیر، ہر نبی کا ایک حواری ہوگا، میرے 2 حواری ہوں گے، میرے 2 حواری ہوں گے، ایک طلحہ ایک زبیر۔ پھر ہم نے کہا عبد الرحمن تجھے مال کی کثرت میں روک لیا، وہ میں نے پہلے بتا دیا، عبد الرحمن تو بڑی دیر سے آیا، تو بڑی دیر سے آیا، یہ خطرہ ہوا کہیں تو پھنس نہ گیا ہو، پتہ چلا کہ مال کی کثرت میں روک لیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھلے گا، جن کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، جن کے پیچھے بادشاہ چلے منزل کو پہنچے۔ یہ مولانا احمد صاحب تو صحابہ کی سنا رہے تھے، وہ تو ویسے ہی بڑے عظیم لوگ ہیں، ان پر تو قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، جن کو اللہ نے کہا ہو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت، میرا وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے۔ اور ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں ان کو بڑا درجہ دوں گا، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں ان کو چھوٹا درجہ ملے گا، لیکن کلا وعد اللہ الحسنى، جنت سب کے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اے میرے محبوب جو تجھ پر قربان ہوئے جان مال کے ساتھ فتح مکہ سے پہلے یا صلح حدیبیہ سے پہلے، دونوں اس کے بارے میں وہ اور جو بعد میں ایمان لائے برابر نہیں، لیکن جنت سب کے لیے۔ میں آپ کو ایک فاتح کا قصہ سنا، دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے، ایک چنگیز کافر، سب سے زیادہ دنیا اس نے فتح کی، دوسرا محمود غزنوی مسلمان، دوسرے نمبر پر محمود، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی، یہ کافر چوتھے نمبر پر تیمور، یہ مسلمان تھا پر یہ لٹیرا سا تھا، کوئی فاتح نہیں تھا، یہ کم وقت مسلمانوں کی کھوپڑیاں اڑاتا رہا اور
مال لوٹتا رہا، وہ کوئی ایسا قابل ذکر انسان نہیں ہے، لیکن فاتح ضرور ہے۔ ان 4 میں نمبر 2 محمود غزنوی، 33 برس حکومت کی، 416 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ 1974 میں ظاہر شاہ مرحوم کی حکومت میں غزنی میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، تو اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے انہیں ساری کھول دی۔ جب قبر کھول کے دیکھا تو محمود اندر ایسے پڑا تھا جیسے کوئی آج سلا کے گیا۔ یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی بھی نہیں ہے، یہ ولی بھی نہیں ہے، یہ عالم بھی نہیں ہے، کوئی شیخ طریقت بھی نہیں ہے، یہ سلطان کا لقب پانے والا دنیا کا پہلا انسان ہے۔ سلطان کا ٹائٹل سب سے پہلا جو انسان پانے والا ہے وہ محمود غزنوی بن سبکتگین، 33 سال حکومت کرنے والا، اور قبر کو جرت نہیں کہ 1000 سال کے بعد اس جسم کو ہاتھ لگا سکے۔ یہ غلامی رسول کا ثمرہ ہے۔ ایسے قبر مٹا دیتی ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا کے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، شیعہ کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو کہ صحبت کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قضا کا اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، شیخ یوسف تو خوش نصیب تھا، نماز میں اس پہ حملہ ہوا ہے، نماز پہ ڈاٹا پڑا اور بڑا کامیاب، کیا پتہ نہیں چھپی ہوئی صفت تھی کہ اللہ نے ایسے وقت پہ موت دی کہ کمال کر دیا، یہ اس کا انتخاب ہے۔ اور انسان اس لیے میں کہا کرتا ہوں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، پتہ نہیں کس کی کون سی خوبی میرے اللہ کو پسند آ جائے، اور اللہ اس کو بھاگ لگا کے میں کون ہوں ٹیسٹ کرنے والا، میں کون ہوں کسی کو پرکھنے والا، مولوی ہے کسی جاندن تبلیغ ہے کسی جاندن فلانے ہے کسی جاندن فرمانا کدی یہ بھی ویکھیا کر کے میں کی جانی جانا فی انفسکم افلا تبصرون، کبھی اپنے بٹن کھول کے اندر دیکھ لیا کر، باہر کیوں دیکھنا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی، اندر دیکھو اندر، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلانیاں جانے ہو، بچے چھیڑے بچے بچے پیڑے بچے چھیڑے بچے ونج مہانے ہو، اندر ہے اندر، اس دے ہاسے تے وس دے ناسے، تڑی جھوک دے آسے پاسے، سب نفس پلید پلید کتاب، اسنزاد پلید نہ سے پہلے اپنے اندر کو دیکھو گے تو تمہیں سارا جہان اچھا نظر آئے گا، جب اوروں کے عیب چلنا شروع کرو گے تو تم اپنے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی اوپر دیکھنا شروع کر دو، اور غفلت کی موت آئے گی خوفناک قسم کی۔ ہاں قذاق اجل کا لوٹے ہے، رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سربارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، کیا ہوگا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا۔ تو میرے بھائیو اللہ نے کاروبار سے نہیں روکا، سود سے روکا ہے، حرام سے روکا ہے، جھوٹ سے روکا ہے، خیانت سے روکا ہے، حکومت سے نہیں روکا، ظلم سے روکا، پینے سے نہیں روکا، شراب کے پینے پلانے سے روکا ہے، مرد عورت کے تعلق سے نہیں روکا، زنا سے روکا ہے، شادی کرو زنا نہ کرو، پہننے سے نہیں روکا، ریشم نہ پہنو سونا نہ پہنو، تیرے لیے جنت میں تیار ہے، اللہ رزق دے تو اوروں کا خرچ کر، خود سونے کی انگوٹھیاں نہ ٹھمکا۔ ایک بڑا آدمی بڑے فوٹل سے مجھے دکھانے لگا، 2 انگوٹھیاں 15 لاکھ دیا، 15 لاکھ دیا، اس دھوکے میں نہ آؤ، اس دھوکے میں نہ آؤ۔ تو میرے اللہ نے یہ تھوڑا ہی کہا کہ کھاؤ نہیں، کہا حرام نہ کھاؤ، یہ تھوڑا ہی کہا بولو نہیں، جھوٹ نہ بولو، گالی نہ بولو،
و ستم کا بولنا بولو۔ تو میرے بھائیو، یہ مٹ جانے کا جہان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو تاکہ منزل ملے، تاکہ اللہ ملے۔ اللہ تک پہنچو گے تو کامیاب ہو۔ چاہے بادشاہ بن جاؤ۔ محمود غزنوی جیسی حکومت دنیا میں 4 آدمیوں نے کی، اور اس میں وہ دوسرے نمبر کا تھا، اور 33 سال کی حکومت اور اتنا بڑا اقتدار، اور قبر کی مٹی اس سے ہاتھ نہیں لگا سکا۔ تو میرے بھائیو، اپنے اللہ کے دربار میں جھکو اور توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ اس کو ایک ہی ادا پسند ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ایک بدو ہے، کہنے کا محمد نام، کوئی کتنا بدتمیزی سے بولتا تھا، آپ کے ماتھے پہ بل نہیں آتا، کتنا بدتمیز، کبھی نہیں کہتے تھے تو میری بےزتی کی۔ تیری 3 باتیں بڑی عجب ہیں۔ کیا؟ تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کریں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا اپنا دین صحیح ہے۔ اچھا، اور تو کہتا ہے یہ ایران روم کی حکومت، یہ میرے غلام اس پر قابض ہو جائیں گے، تمہیں تو روٹی نہیں ملتی کھانے کو۔ تم کہتا ہے سپر پاور میری امت توڑ دے گی۔ اچھا، اور تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے۔ آج تک کوئی جو ہے آج تک کوئی آئے، سارے مر مک گئے، ہسا میں مک جاؤں۔ آپ نے کہا ہاں، آپ مسکرائے، کہا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی، اور تو دیکھے گا کہ عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا ایران اور روم ٹوٹے گا، اور باقی رہے گی تیسری بات، تو قیامت کا دن ہوگا اور میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا۔ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہنے لگا میاں میں کو نہیں مننا، واپس آئے۔ مکہ فتح ہوا، سارا عرب مسلمان ہو گیا، کہنے لگا بھائی ایک غلطہ ہو گئی۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ ہے تو روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، کہنے لگا بھائی دوری ہوئی تو دوری بھی ہوئی جمنی ہے، تو میرا خیال ہے ہونے میں کلمہ پڑھ جمنا چاہیے۔ تو وہ مسلمان ہو گئے، مدینے آ گیا، شفٹ ہو گئے، ہجرت۔ جب وہ مسجد میں آتا تھا نا تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اسپیشل اس کے گھر اس کی زیارت کرنے بھی جاتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میں اس کی عزت کیوں کرتا ہوں؟ کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی نے جس کا ہاتھ پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑے گا، یہ پکا جنت۔ تو بھائیو اپنے ہاتھ چھڑا کر نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دے دو، پھر حکومت کرو، پھر سیاست کرو، پھر تجارت کرو، پھر کنسٹرکشن کمپنی بناؤ، یا ہماری طرح کپاس کاشت کرو، پھر اللہ تم سے راضی ہے۔ لیکن اگر اللہ اس کے رسول سے بغاوت کی تو پھر اللہ مہلت تو دیتا ہے، غافل نہیں ہے، سویا ہوا نہیں ہے۔ شراب اور شربت میں فرق ہے، سود اور تجارت میں فرق ہے، کفر اور شرک میں فرق ہے، ظلم اور عدل میں فرق ہے، نافرمانی فرمانبرداری میں فرق ہے۔ یہ فرق اللہ نے قائم کرنا ہے۔ نبی نے فرمایا ماں باپ تیری جنت ہے، تیری جہنم ہے، دکھ دو گے تو تمہاری کوئی عبادت تمہیں جنت تک پہنچا نہیں سکتی، سکھ دو گے دعا لے لو گے تو تمہیں وہاں تک پہنچائیں گے۔ میرے نبی جنت میں گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، تو آپ نے فرمایا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی نعمان۔ وہ تو ابھی مرا نہیں، مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں تلاوت کیسے؟ یہ 7-8 ہزار 10 ہزار کے مجمع کو سنانے کے لیے کتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم ہے، اور نعمان کی مدینے کی تلاوت 7 آسمان پار کر کے جنت میں کیسے جا رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن کھولتے ہیں